کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ، کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات، یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی؟ کیا اللہ کا ذکر، کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے ہی مل رہی ہے، ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے، یقین کیجئے، دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے؟ کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، کہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے. یہ ٹریجر ہے، ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ ہمسیلف وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے، where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university? What's my GPA? ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے. نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے، آگے اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، دین دس از اے ویک اپ کال. پلیز دس از اے ویک اپ کال. دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد عمل صالح ہے. بس پلیز اف یو وانٹ ٹو نو یور اسٹینڈنگ بفور اللہ، دین لک ایٹ یور روٹین اینڈ پونڈر اینڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا بیسٹ روٹین. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. بیوٹیفل حدیث. This sincere advice comes from the most sincere man on earth. اللہ کے نبی سے زیادہ sincere کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust. یہ حرص کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں. کبھی بھی یہ حرص ختم نہیں ہوگی. ہم چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے. We will only be wanting more. Endless road. Dead end ہے. Trust me, a dead end. And Allah forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے. کیونکہ اس حرص میں، اس گریڈ میں، اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا. ہم فیم کے لیے، ہم عورت کو پانے کے لیے، ہم پیسے کو پانے کے لیے، ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے، حرام ریلیشن نبھانے کے لیے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly
pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, बैठे बैठे गमज़दा हो जाना, सब कुछ होने के बावजूद हर वक्त एंग्जाइटी का शिकार होना, परेशान होते रहना, एकदम से दिल का घबराने लग जाना, ये नेचुरल चीजें हैं, ये हम सब फील करते हैं और ये रूह की पुकार है, ये रूह की चीख है. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. देखिए कुरान तस्किया कर रहा है, कुरान आपको शेक कर रहा है, कुरान मजीद आपको वेक अप कॉल दे रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज फ़ाइना तज़हबून, इब्ने आदम किधर जा रहे हो? वेयर आर यू हेडिंग? फ़ाइना तज़हबून, किधर जा रहा है इब्ने आदम? किधर चल पड़ा है, किधर निकल पड़ा है? इसलिए तो नहीं बना था तू, ये तो तेरी तख्लीक का मकसद नहीं था. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things, you are obsessed and you have fallen so much. तुम इतना गिर गए हो कि तुम अपनी तख्लीक का मकसद भूल चुके हो. फ़ाइना तज़हबून, where are you heading? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. ए इंसानों, या अय्युहन नास, मुसलमानों से खिताब नहीं है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग्स, तुम्हारा गॉड तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारा क्रिएटर हु इज वन, ही इज टॉकिंग टू यू. या अय्युहन नास qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, तुम्हारे रब की तरफ से मौइजा आया है तुम्हारे लिए, वाज आया है. वाज का मतलब है रिमाइंडर आया है, इंस्ट्रक्शन आई है तुम्हारे लिए. क्या इंस्ट्रक्शन है? सिंसियर तरीन इंस्ट्रक्शन कि ह्यूमन बीइंग्स किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हलाल की तरफ आओ, हराम छोड़ दो, मत अपनी जानों पे जुल्म करो, मत फेक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो. तुम्हें भी पता है ये फेक है. वी ऑल नो दिस विल लीड नोवेयर, दिस इज ऑल फेक. वी ऑल नो कि हम कब वाना भी बन रहे होते हैं. वी ऑल नो कि हु वी रियली आर. वी ऑल नो दिस इज जस्ट फेक ग्लैमर, फेक ग्लिटर लीडिंग नोवेयर. सो मोइजा, कुरान वाज कर रहा है हमें, कुरान हमें असल हकीकत दिखा रहा है, हमारी आंखों के सामने से पर्दे उठा रहा है. कुरान समझ जाओ, समझ जाओ, उस आंख से देखो, कुरान की आंख से देखो, कुरान के विजन से देखो. यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ. और वो हमारे सामने रियलिटीज. क्या मिलता है हमें लोगों के पीछे जाके? क्या मिलता है हमें अल्लाह को डिस्प्लीज करके लोगों को प्लीज करने में? कुछ भी नहीं. जिल्लत, रुसवाई, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग हमारी उम्मीदें तोड़ देते हैं और फिर हमारे दिल दुखते हैं. तो उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लगाई. तो आया है तुम्हारे रब की तरफ से मौइजा व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और इसमें शिफा है, इसमें क्योर है फॉर दैट विच इज इन द सुदूर, विच इज इन द ब्रेस्ट. जो सीनों में बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, हसद है, जालिसी है, रेसिज्म है, एक दूसरे से दुश्मनियां हैं, एक दूसरे से अदावत है, एक दूसरे से जालिसीज है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की वो जो एक नेगेटिव कंपटीशन की जो चाहत है, ये दिल की बीमारियां, ये रूहानी बीमारियां हैं. इंसान असल में तो गिवर है, इंसान असल में तो फितरत पे पैदा किया गया है, एक दूसरे का सोचने वाला है, एक दूसरे के साथ अच्छा करने वाला है. ये हम कहां निकल पड़े मीडिया को देख, हम कैसे नेगेटिव हो गए, हम कैसे शैतान के रास्ते पे चल पड़े. तो रूहानी बीमारियों का इलाज कुरान में. यकीन कीजिए जितनी भी रूहानी बीमारियां इस वक्त दुनिया जिनकी वजह से सफर हो रही है, जिन रूहानी बीमारियों की वजह से रेसिज्म हो गया, इंटॉलरेंस हो गई, एक दूसरे को नीचा देखना है, सिर्फ अपने मतलब वाले से यारी रखनी है, सिर्फ उस रिश्तेदार से मिलना है जो हमारे स्टेटस का है, सिर्फ वो दोस्त बनाना है जो हमारे स्टेटस का है, बाकियों से मिलना भी नहीं है. ये तो मुस्लिम स्पिरिट ना हुआ ना, ये तो उम्मत का स्पिरिट ना हुआ. तो रूहानी बीमारी. एंड देन वंस अगेन जाहिर है कि गुनाह कर करके जो दिल काला हो जाता है, जो दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है,